امام کے ہاتھوں پہ قرآن تھا، انہوں نے کھلا قرآن اٹھایا اور امام کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا تھی۔ امام کے ہاتھوں پہ رسیاں آئیں، امام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ امام نے لشکر کی طرف، سپاہیوں کی طرف دیکھا، مجھے خبر تھی تم نے مجھے قید کرنا ہے، میں اس لیے گھر سے نکل کے روضہ رسول پہ آ گیا تھا۔ جب امام نے اتنا جملہ کہا، ایک سپاہی رسیاں پہناتا کہنے لگا اگر خبر تھی ہم نے تجھے قید کرنا ہے تو تجھے گھر میں رہنا چاہیے تھا، تو نانے کی قبر پہ کیوں آیا؟ اس جواب کے بعد اگر میں ممبر چھوڑ بھی دوں تو میرا خیال ہے کہ پوری رات رونے کے لیے سطر کافی ہے۔ اس نے کہا تجھے چاہیے تو گھر میں رہتا، تو باہر کیوں آیا؟ امام رو کے کہتے ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے۔ جس نے ماتم نہ جانے
کیسا جنازہ ہے یہ قیدی کا، بتاؤں کس طرح کیسے کہے مظلوم کو رکھا شہادت کی خبر قیدی کی سناتے ہیں کہ جس پہ سید سجاد بھی آنسو بہاتے رہائی نہیں پائی، یہ کہہ کے دنیا جنازہ ہے یہ قیدی کا، اٹھایا آپ مظلوم میرے چادر منالا تھا اور چلی آئی میری معلومات ہے قیدیوں کے اوپر ہمیشہ وہ سپاہی مسلط کیے جاتے ہیں جو سخت دل ہوں، جنہیں قیدیوں پہ رحم نہ آئے۔ تو زندان کا دروغہ ہو کے رو کیوں رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا، کھڑکی پہ سر رکھ کے اس دروغہ کی آواز آئی، دعا کر مجھے موت آ جائے۔ اس نے کہا موت نہ مانگ، مجھے وجہ بتا، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا اس زندان میں ایک قیدی ہے، 13 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ پہرا دیتے ہوئے، یہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، جب میں صبح اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں صرف اسے سلام کرتا ہوں، یہ مجھے سلام کا جواب دیتا ہے، سارا دن اس کے زندان سے مجھے تسبیح کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں سنتا۔ تو اس نے کہا پھر رو کس بات پہ رہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی ہے، اس بات نے میرا جگر پھاڑ دیا ہے، اللہ جانے میں جلال پور میں وہ جملہ پڑھوں تم برداشت کیسے کرو؟ ایوب کی آواز ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے مجھے آواز دے گا بتا تیری کوئی بیٹی ہے؟ کہتا میں نے رو کے کہا ہاں میری بیٹی ہے، تڑپ کے کہنے لگا منت کر، میں نے 13 سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ایک بار اپنی بیٹی کو زندان میں لے کے آ۔ اس نے کہا بیٹی میری ہے تو کیا کرے گا؟ رو کے اس نے کہا تھوڑی دیر میرے ساتھ باتیں کرے، میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کو ترس گیا۔ اجرو کمل یہ کہتا بیٹی لا، اللہ جانے کتنا ترسا ہے بیٹیوں سے۔ ایوب تڑپ گیا، ایوب کی آواز ہے اللہ اس پہ رحم کرے، جلدی سے آزاد کروائے۔ اتنا قیدی ایسا مجبور، چل ایک کام کر، دروغہ سے کہنے لگا تیرے اندر کی حسرت بھی ختم ہوگی، مجھے میرے مالکوں کی دعا سے بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے، میں یہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوں، میرے اوپر بڑی مشکلیں تھیں، مشکلیں ٹل چکی ہیں، میرا کام بہت ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگر اس قیدی اتنا مجبور ہے اس سے جا کے کہے ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا ہے، وہ تجھے سلام دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے حق میں ایک دعا کر دے، اگر تیری دعا قبول ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کرواؤں گا، میں حکومت کو جتنا پیسہ دینا پڑا میں دوں گا، میں تیری قیدیں آزاد کر کے تجھے تیری بیٹیوں سے ملوا دوں گا۔ دروغہ نے کہا دعا کون سی کرنی ہے؟ ایوب نے کہا اس سے کہہ میرا کام سنور گیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے
میں مدینے چلا جاؤں. اس کا مدینے جا کے کیا کرے گا؟ اسے کہا وہاں میرا امام موسیٰ کاظم ہے, میں موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا, زندان سے میرے امام کی آواز آئی, ایوب کو کہے تجھے میرے قیدی سلام دے رہا ہے, اور سلام دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کل تیری دعا قبول ہو جائے گی. ایک کام تو بھی کرنا, کل زندان کے دروازے پہ ایک کفن لے کے آنا, ہو سکتا ہے کسی لاوارث قیدی کو تیرے کفن کی ضرورت پڑ جائے. ایوب تڑپ گیا. دروگا کہتا ہے کہ اس رات کا میں گواہ ہوں. رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی. امام کی آواز ہے, سن اے بندہ خدا, میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا. ہم کسی کے حقوق غصب نہیں کرتے. میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو زندان کا پتھر ہٹا, میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو جیل کا دروازہ کھول. امام نے کہا کہ تو گواہ ہے, میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. ابھی میں تھوڑی دیر بعد نظروں سے غائب ہو جاؤں گا. شور نہ کرنا, پریشان نہ ہونا, سپاہیوں کو اکٹھا نہ کرنا. اسے کہا کہاں جائے گا تو قیدی؟ فرمایا بیٹیوں سے ملنے جا. تیری بیٹیاں رہتی کہاں ہیں؟ مدینہ. کہ لگا بغداد سے مدینہ سفر زیادہ. امام نے فرمایا ہم سفروں کے محتاج نہیں ہوتے, ہم کڑیاں اترنے کے محتاج نہیں ہوتے. دروگا کہتا باتیں ہو رہی تھی یا میں نے قیدی کو نظروں سے اوجھل دیکھا. قیدی نظروں سے غائب ہو گیا. ادھر مدینے میں حالت کیا ہے؟ رضا کی ماں نماز شب کے لیے وضو کر رہی تھی, یا بی بی کے صحن میں کسی کی کڑیوں کی آواز آئی. کڑیوں کی آواز کا آنا تھا. امام رضا کی والدہ اپنی جگہ سے اٹھی, ہاتھ پیچھے کر کے دی, اگر یہ سوچ کے میرے گھر میں آیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو یہ جان لینا کہ ہم اہل بیت نبوت ہے. اتنا کہنا تھا, آواز آئی, مجھے پہچان, میں بغداد کا قیدی ہوں. بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا. رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ باندھے, رو کر دی, مولا مجھے صرف اتنا بتا, رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے؟ فرمایا رہنے نہیں آیا, ملنے آیا ہو. مجھے زہر مل گئی ہے, میری آج آخری رات ہے. آخری رات کا نام آنا تھا. رضا کی ماں قدموں میں گر گئی, رو کے گل گئی, پھر تجھے علی کا واسطہ میری بیٹیاں جگانا نا, میری بیٹیوں کو جگانا نا. امام کی آواز آئی, کیوں نہ جگاؤں؟ رو کر دی, 14 سالوں میں 28 اینٹیں میری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری ہیں. رو رو کے کہتی رہی, ہے اماں, ہر کسی کا باپ آ گیا, ہمارا پاپا نہیں آیا. امام موسیٰ کاظم حجرے کے اندر آئے, آگے آگے رضا کی ماں چلی. آواز آئی, یہ تیری بڑی بیٹی زینب ہے, یہ اس سے چھوٹی فروا ہے, یہ اس سے چھوٹی خدیجہ ہے. امام ایک ایک کا چہرہ دیکھتے رہے. سب سے آخر میں آئے, بی بی کی آواز آئی, یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے. فاطمہ کا نام آنا تھا. ابھی امام زمین پہ بیٹھے, یا قوم والی ملکہ تڑپ کے اٹھی, رو کے دی, اور کسی سے ملنا مل, مجھے سینے سے لگا, میں نے قوم کی پہاڑیوں میں رول کے مر جانا ہے. اور میں تیری غریب بیٹی, اور میں تیری مظلوم. حوصلہ حوصلہ, اجروں کا مل اللہ, مالک پرسہ قبول کرے. بابا بیٹی سے مل. امام نے معصومہ قوم کے سر کا بوسہ لے, دستار امامت رضا کے سر پہ رکھا, راز امامت اگلے امام کے حوالے کیا. کتابیں کہتی ہیں کہ دروگا ابھی دیکھ رہا تھا یا امام زندان میں واپس آئے. زندان میں آتے امام کی آواز ہے, قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. وہ داروگا کہتا میں اس انتظار میں تھا, ابھی شیعوں کا امام زہر کی وجہ سے شہید ہوگا. وہ کہتا میں زندگی میں یہ منظر نہ دیکھتا. صبح ہونے کے قریب تھی, زندان کا دروازہ کھلا, دروازے کا کھلنا تھا. سندگی ملعون ہاتھ میں ایک حکم نامہ لے کے آیا تھا. دروگا کہتا میں نے حکم نامہ پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ حاکم کا حکم ہے کہ سندگی ملعون کے لیے امام کے زندان کا پتھر ہٹایا جائے. وہ کہتا میں نے کہا ملاقات کرے گا؟ کہنے لگا نہیں, ضروری کام ہے. دروگا کہتا میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا. جب میں نے پتھر ہٹایا, یہ کمینہ نیچے اترنا شروع ہوا. اس کتے کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا.
کاش میرے بس میں ہوتا میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا. دروگا کہتا میں دیکھ رہا تھا اس نے تازیانوں کی بارش شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد دروگا کی آواز آئی چھوڑ دے. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. اگلا جملہ بڑا مشکل ہے, میں رک گیا ہوں. رکا صرف اس لیے ہوں کہ تھوڑی سی برداشت پیدا کرنا. اگلا جملہ بڑا سخت ہے گھروں تک رونے کے لیے. مولا حسین نے کربلا میں اکبر کی لاش ایسے اٹھائی, قاسم کی لاش ایسے اٹھائی. غلط پڑھو مجھے غازی معاف نہ کرے, کتابیں کہتی یہ کائنات کا واحد غریب ہے جس کی لاش اٹھائی نہیں گئی, نیزوں سے نکالی گئی ہے. امام کے جسم کے ٹکڑے امام کی پرچیوں سے نکالے گئے ہیں. انہوں نے ایک چادر میں موسیٰ کاظم کے لاشے کو رکھا. یہ بغداد کے پل کی طرف چلے, میں غلط پڑھوں بی بی کا مجرم بنوں. انہوں نے جنازہ رکھا نہیں, انہوں نے بغداد کے پل پہ پھینکا. جنازے کا پھینکنا تھا. ایک کالے برقعے والی بی بی کی چیخ آئی, کوئی میرا بیٹا دفنا دو, کوئی میرے غریب کو کفن لا دو, کوئی میرے لال کا جنازہ اٹھا لو. اوے میرا 14 سال کا قیدی